یہ جو اللہ کا گھر ہے کعبہ، یہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا۔ اللہ نے حضرت جبریل کو بھیجا کعبے کو بنانے کے لیے، کعبے کی تعمیر کے لیے۔ جب اللہ کا گھر بن گیا، اللہ نے فرمایا آدم تم پہلے انسان ہو، یہ پہلا گھر ہے جس میں ساری مخلوق آ کر عبادت کرے گی۔ جب اللہ کا گھر بن گیا، اس کے بعد جب حضرت نوح علیہ السلام کا طوفان آیا، اس کے نشان مٹ گئے، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت جبریل نے جو جگہ بتائی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر اس اللہ کے گھر کو بنایا۔ اس کے بعد جب قریش مکہ نے اللہ کے نبی کی اظہار نبوت سے پہلے تقریباً 5 سال بنتے ہیں، انہوں نے بھی اللہ کا گھر جب بنایا، جب اللہ کا گھر بن گیا، یہ تقریباً 11 دفعہ اللہ کا گھر بن چکا ہے کعبہ۔ کتنی دفعہ؟ 11 مرتبہ اللہ کا گھر تعمیر ہو چکا ہے۔ اس کے بعد جب بن گیا، اب جب حجر اسود جو ہے اس کو اب وہاں نصب کرنے کا وقت آیا جہاں موجود ہے۔ اب ایک قبیلہ کہتا ہے کہ میں نے کرنا ہے، دوسرے نے کہا میں نے کرنا ہے، اسی طرح سب قبیلے والے یہی چاہتے تھے اس پتھر کو ہم نصب کریں گے۔ اب بات کہاں تک پہنچی؟ قتل و غارت تک، لڑائی ہونے کا خدشہ ہو گیا، قتل ہونے کا خدشہ ہو گیا، قتال ہونے کا خدشہ ہو گیا۔ وہاں ایک بزرگ بیٹھے تھے، انہوں نے فرمایا ایسے کرو، لڑائی نہ کرو، ایسے کرتے ہیں کہ جو سب سے پہلے کل صبح حرم میں داخل ہوگا اسی کے مشورے سے یہ جو پتھر ہے یہ نصب ہوگا۔ سب نے اس بات کو مان لیا۔ اب جب صبح ہوئی تو سب سے پہلے حرم میں آنے والے کوئی اور نہیں تھے بلکہ میرے اور آپ کے آخری نبی تھے۔ حرم میں آئے، حرم میں داخل ہو گئے۔ اب سب نے اتفاق کیا کہ اب ایسے کریں گے کہ انہی کی مرضی سے اب اس پتھر کو نصب کریں گے، حجر اسود کو نصب کریں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے نبی نے اپنی رحمت والی جو چادر تھی اس کو نیچے بٹھایا، نیچے بچھایا۔ چادر کو جب بچھایا، حجر اسود کو اس کے اوپر رکھا۔ اب یہ ذہانت دیکھیں کہ کس طرح اللہ کے نبی کی وجہ سے قتل و غارت جو خدشہ تھا وہ ٹل گیا۔ کس طرح؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسے کرو کہ ایک قبیلہ چادر کے ایک کونے کو پکڑے، دوسرا قبیلہ دوسرے کو پکڑے، تیسرا تیسرے کو، چوتھا چوتھے کو۔ اسی طرح سارے قبیلوں نے پکڑ کر چادر کو اٹھایا اور جہاں حجر اسود کو نصب کرنا تھا وہاں اس کو پہنچایا، اور اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ سے اس پتھر کو وہاں نصب کر دیا۔